جو آ گیا اس کو جنت، جو نہ آیا وہ سارے دوزخی ہو گئے. جو اس طرح کے بیانات یہ فرسٹریشن کا شکار ہیں. جو لاہور جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے. ان کی دماغی حالت کافی حد تک خراب ہو چکی ہے اس ماحول کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں اب لفٹ نہیں کروا رہے. اور یہ جنت اور دوزخ کے فیصلے اس دنیا میں نہ کریں. نہ ہی سیاسی پارٹیوں میں جنت دوزخ کے فیصلے ہیں. کوئی کے فیصلے میرے رب نے کرنے ہیں، نہ وہ نواز شریف صاحب نے کرنے ہیں، نہ عمران خان نے کرنے. اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں میں ان کو ہائیلی کنڈیم کرتا ہوں. بہت ہی غلط روایت ہے اور ان روایتوں سے اب آگے کے لیے پرہیز کریں. لیکن خدارا مذہب کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اب استعمال کرنا چھوڑ دیں. ان لمٹس کو کبھی بھی کراس نہ کریں. السلام علیکم ویورز، آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیدوار قومی اسمبلی حلقہ N16 اور ایبٹ آباد کی بڑی مشہور سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت ہیں اور بڑا عرصہ بیرون ملک گزارا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ایبٹ آباد کی عوام کی خدمت کے لیے سیاست کے میدان میں سرفہرست ہے. ان سے آج جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان لاہور میں ہارے ہیں اور اس حوالے سے ایک MNA اور MP صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ لاہور آئیں گے استقبال کے لیے جنت کا ٹکٹ لینے والی بات انہوں نے کی ہے. اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں جی اس حوالے سے کیا اپنا موقف رکھتے ہیں. السلام علیکم نبیل بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جو چودھری اسد الرحمان صاحب نے کہا ہے، آپ نے بھی سوشل میڈیا پر سنا ہوگا، الیکٹرانک میڈیا پر سنا ہوگا، میاں نواز شریف صاحب کی آمد پر کیا جنت کا ٹکٹ وہاں پر اگر دیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی جانا چاہیے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کیا کہیں گے؟ رایا صاحب، بات یہ ہے کہ سیاست کو سیاست کی حد تک ہونا چاہیے. مذہب علیحدہ سبجیکٹ ہے، وہ انہی علماء کے ساتھ جچتا ہے. اس پہ وہ بات کریں جو اس طرح کے سیاسی MNAs اور MPAs اپنی ایک جھوٹی ریپوٹیشن بنانے کے لیے اپنی لیڈرشپ کے سامنے یا کسی کے سامنے بھی کوئی بھی جماعت کا ہو، اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں میں ان کو ہائیلی کنڈیم کرتا ہوں. اور یہ جنت اور دوزخ کے فیصلے اس دنیا میں نہ کریں. نہ ہی سیاسی پارٹیوں میں جنت دوزخ کے فیصلے ہیں کوئی. تو میں جو بیان انہوں نے دیا ہے بحیثیت مسلمان، میں اس کو ہائیلی کنڈیم کرتا ہوں. جی یہ بہت ہی غلط روایت ہے اور ان روایتوں سے اب آگے کے لیے پرہیز کرنا. نبیل صاحب، انہوں نے صرف بیان نہیں دیا ہے بلکہ ایک گیدرنگ تھی جس میں بہت سے لوگ تھے، تقریباً 150-200 لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک بشارت دی ہے، سنائی ہے. تو نہیں سمجھتے ہیں وہاں پر 150-200 افراد میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ آپ یہ مذہبی کارڈ کیوں استعمال کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں پولیٹکس میں بہت سے لوگ، یہ فیکٹ کی بات ابھی آپ پہ آئے ہیں، میں نام نہیں پہلے لیا، کہ یہ جو مذہب کا جو کارڈ ہے نا یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن خدارا مذہب کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اب استعمال کرنا چھوڑ دیں. مذہب ایک بہت پاکیزہ چیز ہے. جنت اور دوزخ کے فیصلے میرے رب نے کرنے ہیں، نہ وہ نواز شریف صاحب نے کرنے ہیں، نہ عمران خان نے کرنے. لہٰذا کسی کی آمد پہ یا کچھ آپ اپنے جس کا بھی قائد ہے، جو بھی قائد ہے، اس کی کوئی بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کچھ پولیٹیکل لمٹس ہیں. ان لمٹس کو کبھی بھی کراس نہ کریں. مذہبی کام جو ہوتا ہے اس کو آپ مذہبی اس طرح کے فتاوے جو ہوتے ہیں نا، جو آ گیا اس کو جنت، جو نہ آیا وہ سارے دوزخی ہو گئے، تو ان کو علماء کی حد تک رہنے دیا جائے تو یہ اچھی بات ہے. میں دوبارہ ببانگ دول اس بیان کی پرزور الفاظ میں مذمت کروں. اچھا نوید صاحب، یہاں سے جب اتحاد کے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں، بڑے قد کاٹ کے مالک ہیں. اورنگزیب نلوٹا صاحب ہیں، بڑا عوامی حلقوں میں پذیرائی رکھتے ہیں، 3 دفعہ MPA بنے ہیں. اور ان کا بیٹا کلیم نلوٹا، ان تینوں نے ایک بیان دیا آپ کے سامنے، جو لوگ 21 اکتوبر کو احتجاج کریں گے، ہمارے راستے میں آئیں گے، مہنگائی کے خلاف ہو یا کچھ بھی ہو، تو ہم ان کی ٹانگیں بھی توڑ دیں گے. اور نلوٹا صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ کچھ جنے دا پتر ہے سامنے آگے دسے. تو مرتضیٰ صاحب نے بھی ایسے ہی الفاظ کہے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور آپ بھی کس طریقے کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، ہر ایک کا سیاست کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں. نام بڑا ہو جانے سے ضروری نہیں کام بھی بڑا ہو جائے. ضرور اللہ پاک نے مجھ سے بڑے ہیں وہ سب، ایک ضرور مجھ سے چھوٹا ہے ان میں، لیکن میں بڑوں کی بات کرتا ہوں. میری عادت رہی ہے میں ہمیشہ رسپیکٹ اور ادب کے دائرے کو کبھی چھوڑتا نہیں ہوں. مسئلہ یہ نہیں ہے رائے صاحب، مسئلہ کچھ اور ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ جو پیچھے مہنگائی ہوئی ہے، جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت اچھی مضبوط معاشی ٹیم، ہم لوگ انشاءاللہ ڈیفالٹ بھی نہیں ہونے دیں گے، ادھر سے قرضہ لے کے ادھر دیا، ادھر سے لے کے ادھر دیا، ان کی معاشی ٹیم کہیں نظر نہیں آئی. مہنگائی پہلے سے ڈبل ہو گئی، سیدھی ڈبل ہو گئی. اب عوام پریشان ہے اور ان کے یہ جو لیڈر صاحبان ہیں نا، یہ جو اس طرح کے بیانات یہ فرسٹریشن کا شکار ہیں. ان کی دماغی حالت کافی حد تک خراب ہو چکی ہے اس ماحول کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں اب لفٹ نہیں کروا رہے. تو عوام بھی پریشان ہے. تو یہ اپنے عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے
کہ کسی بات پہ نکلیں, اس طرح کی باتیں کریں, ٹانگیں توڑ دیں گے, یہ کر دیں گے, لیو اٹ. آئی ڈونٹ کیئر. اس طرح کے بیانات کی میں کسی کھاتے میں ہی نہیں لکھتا میں ان چیزوں کو. لہٰذا اب میں اس لیول پہ تو جا نہیں سکتا. میرا ایک اپنا لیول ہے اور مرد جو ہوتا ہے وہ اپنے لیول پہ قائم رہتا ہے. انشاءاللہ میں اپنا لیول کبھی نہیں چھوڑوں گا. اخلاقیات کا جو میرا لیول ہے, میرے کردار کا لیول ہے, اس پہ جتنے مرضی ہے کوئی کم ظرف آ کے آزما لیں. حد کراس نہ کہ جس نے حد کراس کر لی پھر اس کا جواب بہت برا ہوتا, لیکن سیاسی جتنی مرضی ہے کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ ہم اپنے اس چیز پہ کانفیڈنٹ اور ڈٹے ہوئے ہیں. 21 اکتوبر کو مہنگائی کے خلاف حویلیہ میں احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا جی, انشاءاللہ ہوگا, اور قانون کے دائرے کے اندر ہوگا انشاءاللہ. شکریہ ناظرین, آپ نے گفتگو سنی نبیل عباسی صاحب کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو مہنگائی کے خلاف قانون کے دائرہ میں رہ کر احتجاج بھی ہوگا, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی طور پر انشاءاللہ ہر میدان میں مقابلہ کریں گے. اگر کوئی جس طرح کی گفتگو کر لے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اور انشاءاللہ اپنی تہذیب کے دائرہ کار میں رہ کر ہی اپنی سیاست کو پروان چڑھاؤں گا. ناظرین, مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.